یہ دنیا ان لوگوں کو بلا دیتی ہے جو اس دنیا کے لیے اہم نہیں ہوتے۔ جس طرح کچھ لوگ تجوریوں میں خزانہ چھپاتے ہیں، اسی طرح بے شمار لوگ عظیم ہستیوں کی یاد کا خزانہ اور ان کے لیے محبت دلوں میں چھپائے پھرتے ہیں۔ دریا کے تیز بہاؤ کو کوئی مضبوط چٹان ہی دو حصوں میں کاٹ سکتی ہے، چھوٹے پتھر تو دریا کے بہاؤ کے ساتھ ہی چل پڑتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جن شخصیات نے بھی اس دنیا کی خدمت کی ہے، اس دنیا میں محبت بانٹی اور امن کا درس دیا، ان کے نام آج بھی زندہ ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ آخر ان تمام لوگوں میں کیا خاص بات تھی کہ وہ دنیا کے لیے اہم تھے۔ تمام بنی نوع انسان کو اگر انسان ہونے پر فخر ہے تو شاید انہی عظیم انسانوں کے کارناموں کی وجہ سے ہے۔ ان تمام شخصیات کی عظمت کا ایک اہم ترین راز یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کو دنیا والوں کے لیے قیمتی اور اہم بنایا۔ اسی وجہ سے تو وہ آج تک یاد کیے جاتے ہیں۔ اردو شاعری میں غالب کا نام کبھی نہیں مٹے گا۔ فلسفہ خودی ہو تو حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ الگ ملک حاصل کرنے کی جدوجہد کی داستان ہو تو محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ذہن میں آ جاتے ہیں۔ ایجاد کا سلسلہ ہو تو ایڈیسن کو رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا۔ غرض یہ کہ ہر شعبے میں عظمت والے نام موجود ہیں جو عظمت پانے سے پہلے ایک طویل جدوجہد اور محنت سے خود کو قیمتی بناتے ہیں۔ انہیں علم ہوتا ہے کہ سب سے اہم ان کی اپنی ذات ہے، کیونکہ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہیں رہتا۔ اس لیے انہوں نے اپنا مال، اسباب، گھر بار، علاقہ، محلہ اور خاندان کو چھوڑنا گوارا کیا، لیکن اپنی ڈگر سے ہٹنا پسند نہیں کیا۔ آپ وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں جس کے آپ خواہش مند ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو اپنی ذات کو بہت قیمتی بنانا ہوگا۔ یاد رکھیے، قیمتی ذات کا مطلب کیا ہے۔ اگر کسی محفل میں آپ کی موجودگی اور غیر موجودگی سے فرق نہیں پڑتا تو ایسی محفل میں کیا جانا، اور اگر اس دنیا پر آپ کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا تو جب آپ جائیں گے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے آپ کا دنیا پر آنا آپ کے لیے فضول اور بیکار ہوگا۔ آپ دنیا کے لیے قیمتی تب بنتے ہیں جب بقول شاعر ہمارے دم سے زینت انجمن کی ہماری یاد ہوگی ہم نہ ہوں گے کے مفہوم پر آپ پورے اتریں۔ یاد رکھیں کہ آپ کے لیے سب سے اہم آپ کی اپنی ذات ہے۔ اس کے لیے بہترین سرمایہ کاری آپ اپنی ذات پر کیجیے۔ اس سرمایہ کاری کی ابتدا ان سوالات سے کیجیے کہ آپ کو یہ زندگی فقط ایک بار ملی ہے، یہ موقع دوبارہ نہیں ملنا۔ اس زندگی کے بدلے آپ کا کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اس دنیا سے جائیں گے جب تو اس دنیا کو کیا کچھ دے کر جائیں گے؟ ان دونوں سوالات کے جواب لکھنے کے بعد خود غور و خوض کریں کہ آپ کو اپنا مقصد حیات پتہ چل جائے گا، پھر اس کے زیر تاب محنت اور جدوجہد شروع کر دیجیے۔ بہترین کتابیں خریدیں اور یہ آپ کی ذات کو نکھار دیں گی۔ کتابوں کا مطالعہ انسانوں کو عظمت کی دہلیز پر پہنچا دیتا ہے۔ وہ کتابیں پڑھیں جو آپ کے اخلاق کو بلند کریں اور آپ کی ہمت کو بڑھائیں۔ ہمارے ملک میں کتابیں پڑھنے کا رواج عام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں نوجوان فارغ وقت میں ٹی وی اور انٹرنیٹ پر وقت ضائع کرتے ہیں۔ ترقی یافتہ ممالک کی ترقی اور خوشحالی کی بڑی وجہ ہی کتاب سے محبت ہے۔ وہاں فارغ وقت میں لوگ ہاتھ میں کتاب پکڑے نظر آتے ہیں۔ آج بھی دنیا میں ایسے ترقی یافتہ خاندان موجود ہیں جو لڑکے کے رشتہ دیکھنے آتے ہیں تو اس کی لائبریری کو لازماً دیکھتے ہیں۔ بہرحال کتاب آپ کی ذات کے لیے بہترین سرمایہ کاری ہے۔ اپنی ذات کی بہتری کے لیے غور و خوض کی عادت ڈالیے۔ یہ دنیا خود اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی خوبصورت کتاب ہے۔ ہر وجود یہ بتانے میں مصروف ہے کہ میں بھی موجود ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بانسری کی آواز پر غور کیا تو انہیں علم ہوا کہ یہ جدائی کی داستان سنا رہی ہے۔ صاحب درد بھی اللہ سے دوری کی داستان سناتا رہتا ہے۔ غور و فکر اتنا اہم ہے کہ قرآن پاک میں بھی بے شمار جگہ غور و فکر کرنے کا حکم آیا ہے۔ اپنی ذات کو قیمتی بنانے کے لیے ایسی ٹریننگز اور سیمینار لیے جا سکتے ہیں جو ہمیں کامیابی کی طرف ابھاریں اور آپ کے علم میں اضافہ کریں، کیونکہ کہا جاتا ہے ٹو ارن مور لرن مور۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں سیلف ہیلپ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے موضوعات پر نہ
ہونے کے برابر ہی سیمینارز ہوتے ہیں، لیکن جب بھی آپ کے علم میں آئے تو ضرور سیمینارز میں جائیں، اور کوئی طالب علم جب بولتا ہے تو اس کے کئی سالوں کا تجربہ اور تحقیق آپ کو چند گھنٹوں میں حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ کسی صاحب بصیرت کی مجلس میں بیٹھنا 1000 سالوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ کچھ سالوں سے ہم نے سیلف ہیلپ اور پڑھائی کو بہتر بنانے کے حوالے سے سیمینارز شروع کیے ہیں جن کے نتائج ناقابل بیاں ہیں۔ اپنی ذات کو بہتر اور قیمتی بنانے کے لیے آپ ایسے علوم اور فنون سیکھ سکتے ہیں جو آپ کی ذات کے اندر خوبیوں کو باہر نکالیں اور ان میں ہنر بہت مؤثر ہو۔ NLP نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ آج ذہن کو استعمال کرنے کے حوالے سے بہترین علم ہے، اور یوگا، چکر، ریکی بھی سیکھی جا سکتی ہے۔ اخبارات اور رسائل کا مطالعہ بھی علم میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ علمی اور ادبی بحث اور مباحثے میں حصہ لیں، اس سے آپ کا زاویہ نظر و وسعت پاتا ہے۔ سیر کریں، اس سے دنیا کی خوبصورتی آپ کے اندر کی خوبصورتی کو جگائے گی۔ یاد رکھیں، کامیابی کی ضمانت اپنی ذات پر سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ ہے۔